حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی مشکلات۔ تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری، قسط نمبر 14۔ مولانا مودودی کی رائے میں قصاص کی حقیقت۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 125-126 پر مولانا مودودی لکھتے ہیں، اس سے بدر جہاں غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی امیر معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے مقصد کے لیے استعمال کی اور مطالبہ یہ بھی نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کہا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کی بجائے زمانہ قبل از اسلام کی قبائلی بد نظمی سے مشابہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کی بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا ہے۔ تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذات میں نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت سے، حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ ابن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری سے ان کی رشتہ داری نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے۔ اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹھ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے لے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 159 پر طبری لکھتے ہیں، حضرت شمس بن ربیع نے امیر معاویہ سے فرمایا، ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے بھی حضرت عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور آپ دل سے یہ چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو جائیں تاکہ آپ ان کے خون کا مطالبہ کر کے یہ مقام حاصل کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص حضرت عثمان کے لیے جو کوششیں کی، ان کے بارے میں ارمان سرحدی کتاب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صفحہ 71 پر لکھتے ہیں، بیعت خلافت کے بعد حضرت علی کے پیش نظر سب سے اہم کام حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ لگانا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی۔ آپ نے واقعات کی چھان بین کی، مگر مشکل یہ تھی کہ کسی خاص شخص کے متعلق شہادت موجود نہ تھی۔ اس دل دوز واقعے کے وقت صرف حضرت نائلہ موجود تھیں اور وہ بھی محض اتنا بتا سکیں کہ محمد بن ابی بکر 2 آدمیوں کے ہمراہ آئے جنہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ حضرت نائلہ نے بھی یہی کہا کہ محمد بن ابی بکر قتل میں شریک نہ تھے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 29-30 پر طبری بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کوششوں کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کی بیعت کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ آپ حدود اللہ قائم فرمائیں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کی یہ تمام جماعت قتل عثمان میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے، اس لیے آپ پر ان سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائیو، میں تمہاری طرح ان امور سے ناواقف نہیں، لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری مالک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے مالک نہیں، اور پھر اس قتل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں اور ان کے ساتھ کچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں، تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر کچھ قدرت رکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بینہی زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں، اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جو اس طریقے پر چل کر ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدری صحابی۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 452 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف کوچ کیا۔ حضرت علی کے ساتھ بدری صحابہ شامل تھے۔
آپ کے لشکر میں 80 بدری اور 150 بیت شجرہ کے صحابہ کرام شامل تھے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اپنی کتاب خلفائے راشدین صفحہ 204 پر لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 70 بدری صحابہ اور 700 وہ صحابہ تھے جنہوں نے بیت رضوان کا اعزاز پایا۔ ایک راہب کا واقعہ۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 254-255 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رقہ پہنچے تو فرات کے کنارے بلبخ نامی جگہ پر فروکش ہوئے۔ وہاں ایک راہب اپنے گرجا سے نکل کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کے ہم آباء و اجداد سے وارث ہوئے ہیں، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے لکھا ہے، کیا میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس راہب نے کتاب پڑھنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کیا، اور جو لکھنا تھا وہ لکھا، اور اس نے لکھ دیا کہ وہ انہی میں سے ایک رسول بھیجے گا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے اور اللہ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ وہ رسول نہ تو بدخلق ہوگا اور نہ سخت کلام، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہوگا اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والا، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہوگا۔ ان کی امت حمادون بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، جو ہر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گی، اور ان کی زبانیں ہر نشیب و فراز میں تکبیر کے لیے جاری ہوں گی۔ اللہ اس رسول کو اس کے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر جب اس رسول کی وفات ہو جائے گی تو اس امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن جب تک اللہ چاہے گا مجتمع رہے گی۔ اس کے بعد اختلاف پیدا ہوگا۔ پھر ان کی امت کا ایک آدمی اس دریائے فرات کے کنارے سے گزرے گا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہوگا اور حق کے ساتھ فیصلے کیا کرے گا، اور اپنے فیصلوں کے نفاذ میں عاجز نہ ہوگا۔ دنیا اس کے نزدیک راکھ سے بھی زیادہ حقیر ہوگی، یا اس طرح کہا کہ ہوا میں اڑنے والی مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہوگی، اور موت اس کے نزدیک پانی پینے سے بھی زیادہ آسان ہوگی۔ وہ خلوت و تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہوگا اور مجمع میں نصیحت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ پس اہل بلاد میں سے جو شخص اس رسول کو پائے تو وہ اس پر ایمان لائے، اس کا بدلہ میری رضامندی اور جنت ہے، اور جو شخص اس صالح آدمی کو پائے تو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ قتل ہونا شہادت ہے۔ پھر اس راہب نے حضرت علی کو کہا کہ میں آپ کی مصاحبت اختیار کروں گا اور آپ سے جدا نہ ہوں گا، یہاں تک کہ مجھے وہ مصیبت پہنچے جو آپ کو پہنچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی اس بات کو سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہاں بھولا بسرا نہیں بنایا، اور تمام تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے اپنے یہاں ابرار کی کتب میں میرا تذکرہ کیا۔ پھر وہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا، اور حضرت علی کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ معرکہ صفین میں شہید ہو گیا۔ جب لوگ اپنے مقتولین کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس راہب کو بھی تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا تو اسے مقتول پایا۔ حضرت علی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ نہ چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ و جدل کے قائل نہ تھے۔ ان کا مقصد اتحاد امت کو قائم رکھنا تھا، جو کہ بیعت خلافت سے ممکن تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے لڑائی سے حد درجہ بچنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک امیر کو حکم دیا کہ جنگ میں شروعات نہ کرنا۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس اپنی کتاب خلفائے راشدین صفحہ 204 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے امیر لشکر کو حکم دیا، خبردار، جنگ نہ کرنا سوائے اس کے کہ وہ پہل کریں، ذاتی رنجش کے پیچھے نہ جانا، انہیں بار بار صلح کی دعوت دینا۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 255 پر درج ہے کہ جب تک اہل شام قتال کی ابتدا نہ کریں، ان کے ساتھ قتال میں پہل نہ کی جائے، اور انہیں وقفہ وقفہ سے بیعت کی طرف بلاتے رہیں۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے قتال نہ کریں یہاں تک کہ وہ از خود قتال کی ابتدا کریں، اور نہ جنگ کے خواہش مند کی طرح ان کے قریب ہوں، اور نہ خوف زدہ ڈرنے والوں کی طرح ان سے دور رہیں، بلکہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 188 پر طبری لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالاروں کو خط لکھا، خبردار، اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے لو اور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہو جائیں۔
تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 204 پر درج ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارہا اپنے لشکر سے لوگ بطور سفارت بھیجے تاکہ جنگ نہ ہو اور اتحاد امت باقی رہے، لیکن جنگ ہو کر رہی۔ ابو مخنف نے عبد الرحمن ابن جندب الازدی کے واسطے سے ان کے والد سے نقل کیا ہے کہ جب بھی ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی تو ہمیں یہ نصیحت فرماتے، اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کرو جب تک دشمن تم سے پہل نہ کرے۔ اللہ کا شکر ہے تم حق پر ہو، اور تمہاری طرف سے جنگ کی ابتدا نہ ہونا یہ تمہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 190 پر درج ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صعصع بن سوحان کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ امیر معاویہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اگرچہ ہم آپ کے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی، حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دریائے فرات کا پانی۔ امیر معاویہ نے دریائے فرات پر پانی پینے کی جگہ پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو پانی پینے سے روک دیا۔ حضرت علی نے پیغام بھجوایا کہ پانی کو دونوں لشکروں کے لیے کھول دیا جائے۔ امیر معاویہ مان گئے لیکن ان کے ساتھیوں نے انکار کیا۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کتاب خلفائے راشدین صفحہ 205 پر لکھتے ہیں، جب امیر معاویہ پانی کی فراہمی پر رضامند ہوئے تو ولید بن عقبہ اور ابن ابی سرح نے مخالفت کرتے ہوئے کہا، ان پر پانی بند کر کے اسی طرح تڑپایا جائے جس طرح انہوں نے حضرت عثمان کو پیاسا رکھ کر تڑپایا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 190 پر طبری لکھتے ہیں، جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت معاویہ کے لشکر کے بالمقابل پہنچے تو حضرت معاویہ نے پہلے ہی کشادہ اور عمدہ میدان پر قبضہ کر لیا تھا اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر حضرت معاویہ نے حضرت ابو اور السلمی کو متعین کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور دشمن کو پانی نہ لینے دیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 255 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، امیر معاویہ نے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور وسیع و ہموار جگہ پر اپنی فوج کو اتار دیا تھا۔ اہل عراق یعنی حضرت علی کے لشکر میں کچھ لوگ جلدی سے پانی کی طرف آئے تاکہ اس میں سے کچھ پانی لے کر لوٹ جائیں، لیکن اہل شام نے انہیں اس سے روک دیا۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم حصہ اول صفحہ 410 پر ابن خلدون لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے پاس کہلا بھیجا، آپ نے فرات پر قبضہ کر کے پانی روک دیا ہے، لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، آپ اپنے ہمراہیوں کو حکم دیں کہ جب تک امور تنازع کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک پانی لینے سے ہم کو نہ روکیں، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ جس غرض سے ہم آئے ہیں اس کو چھوڑ کر پانی ہی پر لڑیں، اور جو شخص غالب ہو وہ پانی اپنے تصرف میں لائے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنے رفیقوں سے رائے طلب کی۔ حضرت عمرو بن عاص نے پانی سے قبضہ اٹھا لینے کی رائے دی۔ ابن ابی سرح اور ولید بن عقبہ بولے پانی سے قبضہ نہ اٹھایا جائے اور ان کو پانی نہ دیا جائے، جس طرح ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت عثمان کو پانی نہیں دیا اور حالت تشنگی میں شہید کیا ہے، ویسے ہی ان لوگوں کو پیاسا مارنا چاہیے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 193 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے پر بھی جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ آپ نے اپنے لشکر میں سے لوگ ارد گرد دوڑائے کہ دیکھیں کوئی اور جگہ ہو جہاں پانی مل سکے، مگر کوئی ایسی جگہ میسر نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر بھی جنگ کرنا ٹھیک نہ جانا اور اپنا ایک قاصد امیر معاویہ کی جانب بھیجا کہ پانی والی جگہ سے ہمیں بھی پانی پینے دیں۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 193 پر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے قاصد کے ذریعے پیغام بھجوایا، آپ اپنے لشکریوں کو حکم دیں کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں۔ امیر معاویہ تو مان گئے لیکن ان کے امیروں نے مخالفت کی اور پانی بند کیے رکھا۔ حضرت علی کے ساتھیوں کا پیاس سے برا حال تھا، لوگ بے ہوش ہونے لگے۔ پھر حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر کے پانی والی جگہ قبضے میں لے لی۔ حضرت معاویہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اب پانی معاویہ کے لشکر کے لیے بند کر دیا جائے، لیکن حضرت علی نے حکم دیا کہ دونوں لشکروں کے لیے کھول دیا جائے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 194 پر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت صعصع جو کہ حضرت علی کے لشکر میں تھے فرماتے ہیں، پہلے تیر اندازی ہوئی، پھر نیزے چلے اور آخر میں تلواریں نکل آئیں۔ ہم ان پر غالب آئے اور پانی ہمارے قبضے میں آ گیا۔ ہم نے سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے پاس کہلا بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آؤ اور پانی پر روک ٹوک نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تمہاری امداد فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین
صفحہ 205 پر سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس لکھتے ہیں، جب شامی پانی دینے پر آمادہ نہ ہوئے تو پانی کے گھاٹ پر قبضہ کے لیے شامی اور عراقی دستوں میں جھڑپ ہو گئی۔ شامیوں کو شکست ہوئی اور حضرت علی نے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور اسے دونوں لشکروں کے لیے کھلا قرار دے دیا۔ شامی اور عراقی یکساں طور پر اس سے سیراب ہوتے رہے۔ جنگ صفین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی شرکت۔ کنز الاعمال 37,829 پر درج ہے، سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے منا میں منبر پر اہل کرن کو فرمایا، اے اہل کرن۔ چنانچہ کچھ بزرگ لوگ اٹھے اور بولے، اے امیر المومنین، ہم ہیں اہل کرن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا کرن میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ ایک بوڑھے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمارے اندر اویس نامی صرف ایک پاگل آدمی ہے اور تو کوئی نہیں۔ وہ ویرانوں اور جنگلوں میں رہتا ہے، جو نہ کسی سے دوستی رکھتا ہے اور نہ کوئی تعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب تم واپس اپنے قبیلے کرن میں جاؤ تو اس کو تلاش کر کے میرا سلام پہنچانا اور اس کو کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہاری خوشخبری سنائی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے قبیلے کرن پہنچے اور ان کو تلاش کیا تو ریتلے ٹیلوں میں پایا۔ انہوں نے حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام پہنچایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا امیر المومنین مجھے پہچانتے ہیں اور انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا کہ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ پھر حضرت اویس وہاں سے ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے اور زمانے کو پھر ان کا نام و نشان کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں واپس ظاہر ہو گئے اور حضرت علی کی میت میں جنگ صفین میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ مضمون جاری ہے۔ استفادہ کتب: خلفائے راشدین، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ تاریخ ابن کثیر، تصنیف حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل، ناشر دارالاشاعت کراچی۔ تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریل الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ خلافت و ملوکیت، مصنف سید ابو الاعلیٰ مودودی، اشاعت 26ویں، ادارہ ترجمات القرآن پرائیویٹ لمیٹڈ، اردو بازار لاہور۔